سر یہ مجھے بتائیں، اگر یہ سمپلی الفاظ کا گورکھ دھندا ہے تو پھر ہاؤ ڈو یو سی، تو پھر یہ اس سال کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ آج سٹاک مارکیٹ بھی چڑھی ہوئی تھی، صبح سٹاک مارکیٹ بھی لاکھ کا انڈیکس کراس کیا ہوا ہے. ایک اگر آپ اجازت دیں تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ایک فگر ہے جو اس پہ بجٹ کے جو ٹارگٹس ہیں منحصر ہیں، وہ کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں سر میں بتائیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے احساس ہو. نہیں بتائیے سر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پروفٹس. اس سال اسٹیٹ بینک نے حیرت انگیز پروفٹس دیے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک ادارہ سینٹرل بینک نے 2,500 ارب پروفٹس دیے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی یقیناً کہ جو بینکس کو لون دیتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈز خریدنے کے لیے، وہ انٹرسٹ ریٹ ایک وقت 22% پہ تھا تو اسٹیٹ بینک نے بڑے پروفٹس بنائے. اب جو ہے انٹرسٹ ریٹ 11% پہ گر چکا ہے، 22 سے آدھا ہو گیا. مگر اس آنے والے سال میں اسٹیٹ بینک کی پروفٹس کتنی رکھی گئی ہیں؟ وہی 2,500 ارب. یعنی کہ کیا اب چپ چاپ سے اسٹیٹ بینک پیسے چھاپنا شروع کر دے گا؟ سر ایک چیز بتائیں، یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ موجود تھے فائنانس منسٹر. انہوں نے کہا کہ جی جو ٹرینڈز ہیں سارے، تو مجھے تو اس سال میں انشاءاللہ مارک اپ جو ہے وہ تو سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے. تو وی آر ٹاکنگ 9%. تو پھر آپ 2,500 ارب کہاں سے اٹھائیں گے؟ اسٹیٹ بینک کیسے اٹھائے گی 2,500 ارب؟ اچھا سر، ایس ایم ایز میں یہ بھی تو گروتھ ہو سکتی ہے نا. ایس ایم ایز کا جو کریڈٹ آف ٹیک ہے آلموسٹ ڈبل دکھایا جا رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، کہ آلموسٹ ڈبل ان کا کریڈٹ آف ٹیک ہوا ہے. تو وہ پھر ان کے کاروباروں میں لگا ہوگا، تو اس سے بھی تو گروتھ آ نہیں سکتی ایس ایم ایز میں. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں 30 لاکھ ایس ایم ایز ہیں. کھینچ کھانچ کے ہم وہ 9 لاکھ کو دیتے ہیں، اور کھینچ کھانچ کے ٹوٹل کریڈٹ میں سے ایس ایم ایز کا شیئر ماشاءاللہ 6% ہے. 6%. اور کیا کہوں؟ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ ویل لیٹس سی دا آئی ایم ایف کے نمبرز سے کافی فرق ہیں یہ بجٹ کے. آئی ایم ایف نے جو 17 مئی کو نمبرز چھاپے تھے اس میں ان کا اندازہ یہ تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 4.5 سے 5% کی رینج میں ہوگا. ماشاءاللہ ہماری حکومت نے اسٹیٹ بینک پروفٹس کو 2,500 ارب بتا کر، آئی ایم ایف نے ان کو 1,300 ارب بتائے تھے، اور اب یہ بجٹ ڈیفیسٹ 3.9% صرف. تاریخ کا ایک بہترین بجٹ ہوگا اگر ایسا آؤٹ کم نکل آئے. ہم سب کی دعا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کامیاب ہو اور 3.9% پہ بجٹ ڈیفیسٹ آ جائے. سر یہ بتائیں، کیا ایک کوئک فکس ہے کہ میکسیمم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اب آف لوڈ کیا جائے؟ وہ ہر سال 1 ٹریلین 1 خرب روپے کا ہمیں ٹیکہ لگتا ہے. کیا وہ ایک کوئک فکسز میں سے ایک ہے؟ فائنانس منسٹر صاحب نے تو ذکر کیا ہے پی آئی اے کا اور روزویلٹ ہوٹل کا، 3 ڈسکوز، اور پھر 3 ڈسکوز، فرسٹ ویمن بینک اور اینڈ جینکوز، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. جینکوز، ہاں 3 نہیں جینکوز کا ذکر جینکو، کیا ہے. سوری جینکوز جو آپ کے پبلک سیکٹر کے الیکٹریسٹی جنریشن کمپنیز ہیں. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ اس میں بھی ایک وہ ہے بات دیکھنے والی کہ اگر آپ نے پنجاب کے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا اور ان کو پروفیٹیبلٹی بیسس پر آپریٹ کرنا پڑے گا، جس طرح ہم کے الیکٹرک کو کراچی میں پرائیویٹائز کر کے چلا رہے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب میں بجلی کی قیمت 2 گنا ہو جائے گی، اس لیے کہ پنجاب بہت بڑا ڈیفیسٹ پروونس ہے.
بجلی میں 50% دوسرے پروونسز سے آتا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے. تو سوچ لیے حکومت کے پرائیویٹائزیشن اگر ہمیں کرنا ہے تو لوکیشن وائز فرق ہو جائے گی قیمتوں میں جس طرح ہندوستان میں ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں بہتری ہوگی، کچھ میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ول دے بی ایبل ٹو ہینڈل دس؟ یہ ایشو بہت بہت اہم ہے. تو کیا پھر وی آر اسٹک ود دیز؟ ہم پھنسے ہوئے ان کے ساتھ پھر؟ جی کیا پھر ہم کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ میں سمجھا نہیں ہے. ویسے پھر ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا کریں؟ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا آپ کو یقیناً پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ بھی ہو نہیں پایا ہے. آپ کو مختلف فائنینشیل ادارے ہیں ان کو کرنا ہے. آپ کو مختلف جو پاور سیکٹر میں جنکوز ہیں وہ کریں، بالکل کریں، وہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور آہستہ آہستہ ایفیشنسی میں بھی بڑھانے کی کوشش کریں. ابھی یہ نظام جو ہے کہ ہم ان کو لون جسے کہتے ہیں نا گارنٹیڈ لون دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس مورل ہیزرڈ کہ انہیں پتا ہے کہ لون تو ہمیں مل گیا ہے، اگر ہم اسے واپس کریں یا نہ کریں یہ گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے، گورنمنٹ کو کرنا ہے. گارنٹیڈ لونز شوڈ ناٹ بی گیون ٹو اینی اینٹی، دے ہیو ٹو کیری دا رسک لیٹر آن. یہ بہت اہم ایشو ہے. سر لاسٹ 30 سیکنڈز مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اب یہ آنے والا سال؟ کیا ہم منی بجٹ ایکسپیکٹ کریں پھر؟ دیکھیے اگر آپ نے ریونیوز کو 11,000 ہمارا ایسٹیمیٹ ہے 700 ارب سے ایف بی آر کے ریونیوز کو 14,100 ارب تک لے جانا چاہ رہے ہیں تو 2,400 ارب کا اضافہ تقریباً 21% تک بن جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ ہوگا اگر 11,700 بھی نہیں کر پائے ہم اس سال. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے حکومت کو ٹیکسیشن پرپوزلز اور امپروومنٹس ان ایڈمنسٹریشن سے 1,100 ارب حاصل کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے کہ وہ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں. یہ بہت بڑا آنے والے سال تھرو آؤٹ رہے گا کہ کیا جو بجٹ میں اناؤنسمنٹس کیے گئے ہیں اور ریفارم جو لا رہے ہیں اس سے 1,100 ارب ایکسٹرا ہم حاصل کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے تو بہت ہیں لیکن آپ پریشان بھی چھوڑ جاتے ہیں. اینی وے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.